اے میرے چچا میں تو خوش اس وقت ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھیں گے، جب آپ جہنم سے بچ کر جنت میں چلنے والے بن جائیں گے۔ فرمانے لگے میرے بھتیجے اگر میرے کلمہ پڑھنے سے راضی ہوتے ہو، خوش ہوتے ہو، لو میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے، تبلیغ کرتے کرتے، قرآن سناتے سناتے او پہاڑ میدان میں چلے گئے۔ میرے نبی نے تو ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور میں کہا کرتا ہوں خالی ممبر پہ بیٹھ کر تقریر کر لینا یہ کافی؟ بولو جلسوں میں جا کر تقریر کر لینا کافی نہیں، بلکہ میرے بڑوں کا طریقہ، میرے اسلاف کا طریقہ، میرے بزرگوں کا طریقہ، میرے اکابر کا طریقہ، انہوں نے جا کے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ایک فرد میں جا کے دین پہنچایا۔ آج دیکھتے نہیں یہ تبلیغی جماعت والے، یہ پودا بھی میرے بڑوں کا لگایا ہوا ہے، دنیا کا کونا کونا چھاپ مارا، کوئی نہر کا کنارہ، کوئی دریا کا کنارہ، کوئی سمندر کا کنارہ، کوئی گلی، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں پہ یہ جماعت اللہ کا دین نہ پھیلا۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں ہمارے بڑوں کا طریقہ تو یہ تھا، شاہ اسماعیل شہید صاحب کا رحمت اللہ علیہ اور بلند آواز سے ایک دن حسن کے بازار سے گزرے، ایک مکان، ایک کوٹھی جس میں عورتیں اپنی عزتیں لٹایا کرتی تھی، اپنے جسموں کا سودا کرتی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت باہر نکلی، دیکھ کے کہنے لگی شاہ جی کیسے آئے؟ شاہ جی نے کہا ساری عورتوں کو بلاؤ، لڑکیوں کو بلاؤ۔ وہ جتنی بھی لڑکیاں تھی نا وہ ساری جمع ہو گئی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا قرآن سنانا شروع کر دیا، اور میں کہا کرتا ہوں سید کی زبان ہو، اللہ کا قرآن ہو، پھر اثر کیوں نہ کرے؟ اور میرا عقیدہ ہے قرآن جیسی انقلابی کتاب دنیا میں نہیں آئی۔ اس کتاب کو جس نے غور سے سنا، رب ذوالجلال کی قسم اللہ نے کایا بدل کے رکھ دیا۔ اس کتاب جیسی کتاب نہ پہلے آئی نہ اب، بولو نہ اب آئے گی۔ یہ کتاب بھی اعلیٰ، اور جس نبی پہ اتری وہ نبی بھی اعلیٰ، اور جس مہینے میں آئی وہ مہینہ بھی اعلیٰ، جس رات میں یہ قرآن اترا وہ رات بھی اعلیٰ، اور جس امت کو یہ ملی وہ امت بھی اعلیٰ، اور جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ بھی سارے سینوں سے اعلیٰ۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جب قرآن سنایا اور نبی کا فرمان بھی سنایا، فرمایا اور میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج والی رات میں دیکھا کہ بڑے بڑے ڈرم ہیں، ان میں آگ چل رہی ہے، ان ڈرموں میں ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں، آگ جب اوپر کو جاتی ہے وہ مرد بھی عورتیں اوپر کو آتی ہیں، پھر وہ مرد عورتیں ڈرم کے اندر چلی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھ لیا جبریل یہ کون بد نصیب ہے، یہ کون بدبخت ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا آقا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں، کیا مطلب ان کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے قرآن سنایا، جب دل سے سنا وہ جتنی بھی عورتیں تھی نا سب کی آنکھوں میں آنسو جا گیا۔ کہنے لگی شاہ جی جلدی پڑھو، توبہ کا طریقہ بدلو،
نے وضو کروایا مصلی پہ کھڑا کر دیا کہنے لگے اے مالک یہاں تک میں لے آیا آگے ہٹا دینا تیرا کام ہے تو عرض یہ کر رہا تھا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے تبلیغ کرتے کرتے قرآن سناتے سناتے اور دور چلے گئے میدان میں پہنچے وہاں ایک بہت بڑا پہلوان بکریاں چرا رہا ہے میرے نبی کے پاس آیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ہو جا مسلمان اچھی بات ہے کہنے لگا ایسے نہیں میری شرط ہے میری شرط ہے آپ نے فرمایا کیا شرط کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ کشتی کریں میرے ساتھ کشتی کریں اگر آپ نے مجھے گرا لیا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا آپ نے فرمایا رکاتا نبی کشتیاں کرنے نہیں آیا کرتا پہلوانی کرنے نہیں آیا کرتا لیکن اگر تیری قسمت میں یوں ہی اسلام لکھا ہے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ کشتی کرنے کو بھی تیار ہوں کہنے لگا پھر لنگوٹا کس لے پھر لنگوٹا کس لے آپ نے فرمایا لنگوٹے کی ضرورت نہیں میں یہی ٹھیک ہوں اب اندازہ لگاؤ ایک طرف منہ ٹھنڈا پہلوان اور دوسری طرف میرا مصطفیٰ جنہوں نے کبھی کشتی بولو کشتی کی نہیں لیکن یاد رکھنا میرے نبی جیسا بہادر بھی کسی ماں نے جنا بولو میرے نبی جیسا دلیر دنیا میں آئے ہی نہیں میرے نبی جیسا بہادر دنیا میں آئے ہی نہیں نہ کسی ماں نے جنا ہے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں آواز آئی چور چور صحابہ سوئے ہوئے میرا نبی اکیلا اٹھا مدینے سے باہر جا کر دور تک دیکھ کے آئے آگے صحابہ سے کہا صحابہ آرام سے سو جاؤ میں چاروں طرف دیکھ کے آیا چور نظر نہیں آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کشتی شروع ہوئی میرے نبی نے ہاتھ لگایا میرے نبی نے ایک ہاتھ میرا ایک ہاتھ آپ کا ایک ہاتھ میرے مصطفیٰ کا ہے ایک ہاتھ میرے مصطفیٰ ہے صلی اللہ اور میرے نبی کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ حدیبیہ کا مقام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں سے بات کرنے کے لیے آپ نے سفیر بنا کے بھیجا ادھر افواہ ملی اطلاع ملی عثمان غنی کو مکے والوں نے
کا ہاتھ اتنا قیمتی ہاتھ ہے، اتنی برکتوں والا ہاتھ، ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ نکل کے باہر آ گئی، صحابی یوں آنکھ لے کر میرے مصطفیٰ کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیر لگا، آنکھ باہر آ گئی، میرے نبی نے آنکھ کی جگہ پہ رکھ کر اوپر ہاتھ پھیر دیا، اللہ نے آنکھ صحیح کر دیا۔ ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کر کے آ گیا ہو، لیکن چھلانگ لگائی تو میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا، میرے نبی نے یوں ہاتھ پھیرا، اللہ نے ہڈی کو ٹھیک کر دیا۔ تو ایک طرف پہلوان، دوسری طرف میرا مصطفیٰ، وہ بڑا پہلوان، اور میرے نبی نے کبھی کشتی کی نہیں، جب ہاتھ جو میرے مصطفیٰ کا لگا، وہ پہلوان رم زمین پہ جا گیا، کہنے لگا جی پاؤں پھسل گیا، دوبارہ کرو، میرا پاؤں پھسل گیا، کشتی دوبارہ ہوگی، اور ساتھ کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے مجھے گرا لیا ایک بکری بھی انعام میں دوں گا، کلمہ بھی پڑھوں گا، بکری بھی انعام میں دوں گا۔ پھر میرے نبی کا ہاتھ لگا، پھر زمین پہ گرا، پھر کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کشتی ہوگی، پھر گرا لیا، 2 بکری انعام میں ہوگی، پھر نبی کا ہاتھ لگا، زمین پہ آیا، کہنے لگا پھر کشتی ہوگی، 3 بکریاں انعام میں دوں گا۔ جب تیسری مرتبہ گرا، سوچنے لگا کہ گھر جاؤں گا، گھر والے پوچھیں گے بکریاں کدھر، گھر والوں کو بتاؤں گا کہ ایک بکری کو تو بھیڑیا کھا گیا، ساریوں کو تھوڑا ہی کھا گیا۔ امام الانبیاء فرمانے لگے ہے مولانا، مجھے تیرے بکریوں کی لوڑ نہیں، ضرورت نہیں، مجھے تو تیری ضرورت ہے۔ کہنے لگا جلدی کرو، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ قربان جاؤں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حربہ استعمال کیا کہ میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے۔ جنگ بدر ہوئی نا، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 بڑے بڑے قیدی ہوئے، اور ان قیدیوں میں میرے نبی کا چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی بن کے آئے، اور میرے نبی کا داماد وہ بھی قیدی بن کے آیا، اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سقط رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھائی عقیل وہ بھی قیدی بن کے آیا۔ صحابہ جمع کیے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنی اپنی رائے کو ان قیدیوں کا کیا کریں۔ ایک صحابی بولا یا رسول اللہ ایک سب کو جنگل میں کھڑا کر کے آگ لگا دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے آئی، یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے، میرے رشتہ دار میرے حوالے، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے، فلانے کے رشتہ دار فلانے کے حوالے، ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں خود قلم کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یار ماں رفیق سفر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آئی، یا رسول اللہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ میرے نبی کو رائے ابو بکر صدیق کی پسند آئی، آپ نے اپنے چچا سے کہا چچا عباس 18,000 فدیہ آپ دیں گے، اور عقیل جو آپ کا بھتیجا میرا چچا زاد بھائی 12,000، اس کا کل کتنے بنے 30,000۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے محمد آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے پاس پیسے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے پاس پیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے چچا جب آپ گھر سے چلے میری چچی کو بتا کے آئے میں جنگ میں چلا ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو سیڑھیوں کے نیچے میں نے پیسہ بڑا دبایا ہے وہاں سے نکال لینا، بتا کے آئے کہ
میرے نبی نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بھتیجے مجھے یقین ہو گیا آپ سچے نبی ہیں، جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ حضرت زینب سمجھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی، جب ان کو پتا چلا کہ میرا ابا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر قیدیوں کو رہائی دے رہے ہیں، تو سیدہ زینب نے بھی اپنے خامد کو رہا کروانے کے لیے اپنے گلے سے ہاتھ اتار کر مدینہ منورہ میں میرے مصطفیٰ کے پاس بھیجا۔ جب ہاتھ سیدہ زینب کا میرے نبی کے پاس آیا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر، اے میرے عمر، اے عثمان، اے علی، اے کلا زبیر، جی آقا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی نے ہاتھ بھیجا ہے، یہ وہ ہار ہے جو میری خدیجہ نے، میری محبوب بیوی سیدہ خدیجہ نے میری بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ آج مجھے اپنی بیوی خدیجہ یاد آ گئی۔ میرے صحابہ، یہ ہار میں اپنی بیٹی کو واپس کرنا چاہتا ہوں، کوئی اعتراض تو نہیں؟ تمام صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے اپنے داماد کو ہار دیا، فرمایا مکہ جا کر میری بیٹی کو فوراً واپس مدینے روانہ کر دینا۔ داماد واپس مکہ میں جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کو کہا زینب ابا سے تیرے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تجھے واپس مدینے روانہ کروں گا، جاؤ مدینہ چلی جاؤ۔ سواری پہ بیٹھی، راستے میں ایک بدماش قسم کا آدمی، اس نے دیکھا یہ اس نبی کی بیٹی ہے جس نے ہمارے ابو جہل کو مارا، عتبہ کو مارا، شیبہ کو مارا۔ اس نے سیدہ زینب کے پیٹ میں نیزہ بھی مارا۔ انگڑیے باہر ہوائی، سیدہ زینب نے کپڑے سے اندر کی اور پیٹ پہ کپڑا باندھ کر مکے کی طرف روانہ ہے، اور ادھر پہنچی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمانے لگے ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی قرآن نہیں آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے کر دیا۔ جب اسلام آیا، قرآن آیا، میرے نبی نے توحید کا اعلان کیا، میرے نبی نے اپنی ختم نبوت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ ابو لہب وہ کہنے لگا اپنے بیٹوں سے میرے ہونا تو جاؤ نبی کے پاس جا کر ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کے آؤ۔